کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جب تک کسی کی حیثیت کو پہچانتا نہ ہو تب تک اس کے ساتھ اس کے شایان شان معاملہ نہیں کر سکتا۔ جسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کون سے گریڈ کا افسر ہے تو وہ اس کا لحاظ نہیں کرے گا۔ جسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے تو وہ اس کا لحاظ نہیں کرے گا، وہ اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گا جو عام لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت سے مراد نماز نہیں ہے، عبادت سے مراد اطاعت ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کی ماننا، جن باتوں کے کرنے کا حکم ملا اس کو کرنا، جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے منع ہونا، اس کا نام اطاعت، اس کا نام بندگی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ مگر اور یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم کس لیے بنے ہیں۔ آپ کسی عام سے عام آدمی سے پوچھیں بھائی ہم کیوں بنے ہیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ کمانے کے لیے، نہیں کہے گا۔ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ہم عبادت کے لیے بنے ہیں، بندگی کے لیے بنے ہیں۔ پھر کرتے کیوں نہیں؟ بھائی جب بنے بندگی کے لیے ہیں تو کرتے کیوں نہیں؟ جب آپ اسکول میں داخل ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، پڑھتے کیوں نہیں؟ مدرسے میں داخل ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، پڑھتے کیوں نہیں؟ آپ پیدا ہوئے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے تو عبادت کرتے کیوں نہیں؟ اپنی مرضی سے کیوں چل رہے ہیں؟ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے آپ انہیں کو کیے چلے جا رہے ہیں، جن باتوں کے کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ انہیں سے منہ موڑ رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اللہ کی مانتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ حکم والے کی پہچان پہلے ہوتی ہے، حکم کی اہمیت بعد میں آتی ہے۔ حکم والے کی اہمیت پہلے آتی ہے، اس کی عظمت پہلے آتی ہے، اور حکم
کی عظمت بعد میں آتی ہے اور اس کو پورا کرنا بعد میں آسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر انسانوں کو احکام نہیں دیے، یہ حرام یہ حلال، یہ غلط یہ صحیح، یہ حق یہ باطل، نہیں، ہمارے نبی نے سب سے پہلے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائی کہ اللہ کون ہے۔ آج اللہ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کا بس نام سنا ہوا ہے، اللہ کا نام لیتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، لیکن ایسے نہیں لیتے جیسے کوئی کسی کو جانتا پہچانتا ہو۔ جیسے ایک بچہ کہتے ہیں نا امی، تو اس کی امی لفظ میں ایک عجیب سی مٹھاس ہوتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے ابو، ابو آپ کہاں چلے گئے، ابو آپ کیوں دیر سے آتے ہیں، ابو آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں، آپ کب آئیں گے، یہ جو لفظ ابو ہے اس میں عجیب مٹھاس ہوتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی، ہم اسکول میں کٹھے پڑھتے رہے، اس کا بھائی فوت ہو گیا، نوجوان تھا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ جو بچے ہیں نا میرے بھائی کے بچے، یہ مجھے کہتے ہیں چاچا، لیکن چاچا میں وہ مٹھاس کہاں ہے جو ابو میں ہے، یہ اس نے کہا کہ وہ جو ابو کا لفظ ہے نا اس میں جو ایک حلاوت ہے اور ایک کشش ہے، وہ تو چچا میں نہیں ہے۔ اب وہ مجھے کہتے ہیں چاچا ابو کہاں چلے گئے، ابو کب آئیں گے، تو جو ابو میں کشش ہے وہ چچا میں کشش نہیں ہے۔ تو جیسے کوئی کسی کو جانتا ہو، اس کا نام لینے میں ایک تأثر ہوتا ہے، اس کا نام لینے میں ایک کشش ہوتی ہے۔ ہم سوچیں جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، جس اللہ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، جس اللہ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کرتے ہیں عقیدے کے لحاظ سے، اس اللہ سے ہمارا کتنا تعلق ہے، اس اللہ کو ہم کتنا پہچانتے ہیں، اس اللہ کی ہماری نظروں میں کتنی اہمیت ہے اور کتنی ویلیو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر سب سے زیادہ جس عنوان کو بیان کیا ہے، سب سے زیادہ جس عنوان کو اللہ نے بیان کیا ہے، احکام کے لیے تو ہیں صرف 500 آیتیں، ہزاروں آیتوں میں سے 500 آیتوں میں احکام ہیں، باقی سب آیتیں احکام کے علاوہ ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جس عنوان کو اللہ نے بیان کیا ہے وہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یہ اللہ کا تعارف اللہ خود کرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا آپ کا تعارف یعنی آپ کون ہیں، اللہ خود بتا رہا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جس کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، جس کے ارادے سے آسمان بن گئے، جس کے ارادے سے زمین بن گئی، جس کے ارادے سے سمندر چل رہے ہیں، جس کے ارادے سے چشمے بہہ رہے ہیں، جس کے ارادے سے زمین پھیلی ہوئی ہے، جس کے ارادے سے یہ درخت پودے پھل پھول سبزیاں سب اگ رہی ہیں، جس کے ارادے سے فرشتے چل رہے ہیں، جس کے ارادے سے جنات چل رہے ہیں، جس کے ارادے سے سارے انسان چل رہے ہیں، جس کے ارادے سے میں اور آپ چل رہے ہیں۔ اللہ کا ارادہ نہ ہو ہم پاؤں سے چل سکتے ہیں، اللہ کا ارادہ نہ ہو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اللہ کا ارادہ نہ ہو ہم کانوں سے سن سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اچھے بھلے چل رہے تھے، اچانک فالج کا اٹیک ہوا، ویل چیئر پہ آ گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو اچھے بھلے چل رہے تھے، اچانک پتہ نہیں کوئی ایسی دوائی کھا لی، دونوں گردے فیل ہو گئے،
डायलिसिस पे आ गए। कितने लोग हैं जो देखते थे, पता नहीं क्या हुआ, अचानक बीनाई चली गई। कितने लोग हैं जो सुन रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ, कानों से सुनवाई खत्म हो गई, बहरे हो गए। कितने लोग हैं जो सीना तान के चलते थे, आज जाएं जाके इमरजेंसी वार्डों में देखें, कितने महीनों से उनके पेशाब की जगह पे भी पाइप लगे हुए हैं, उनके पखाने की जगह पे भी पाइप लगे हुए हैं, उनके मुंह में भी पाइप लगे हुए हैं। जूसेस के जरिए से उनको ग़िज़ाएं दी जा रही हैं। वो उठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। वो अल्लाह ही तो है जो हमें चला रहा है, बुलवा रहा है, दिखा रहा है, सुनवा रहा है, हमारे जिस्म को हरकत दे रहा है। हमारे जिस्म के अंदर उसने एहसास पैदा किया। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं यही तो तुम्हारा रब है जिसका नाम अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अन्ना तुफ़कून, ए दुनिया भर के इंसानों, यही तो तुम्हारा रब है जिसने तुम्हारे लिए सारी कायनात को बनाया। तुम उसको छोड़ के कहां जा रहे हो? तुम अल्लाह को ही नहीं जानते, तुम कैसे आदमी हो? अल्लाह को ही नहीं जानते। किसी को कोई कहे ना कि ये आपके अब्बा हैं, ओके अच्छा ये मेरे अब्बा हैं, या तू पागल तो नहीं हो गया, अपने बाप को भी नहीं पहचानता? भाइयों, बाप को न पहचानना इतनी बड़ी जहालत नहीं है, मां को न पहचानना इतनी बड़ी जहालत नहीं है, अल्लाह को न पहचानना ये इससे बड़ी जहालत है। इसलिए कि बाप से रिश्ता बाद में बना है, अल्लाह से रिश्ता तो पहले का है। अल्लाह ने हमें बनाया, मां का नुत्फा और बाप का नुत्फा अल्लाह ताला उसे मिक्स कर देता है, उसमें से इंसान को बनाता है। लेकिन बनाता तो अल्लाह है, फिर उसमें रूह डालता है, रूह तो आती ही ऊपर से है। हमारा रिश्ता अल्लाह से, मां से भी पुराना है, बाप से भी पुराना है, रिश्तेदारों से भी पुराना है, सारी दुनिया से ज्यादा पुराना है। हम अल्लाह को ही नहीं जानते। अल्लाह हमारी नॉलेज में है, मार्फत में नहीं है। अल्लाह हमारी मालूमात में है, अल्लाह हमारी मालूमात में है। अल्लाह हमारी मार्फत में नहीं है, अल्लाह हमारे दिलों में नहीं है, अल्लाह हमारे इल्म में नहीं है, अल्लाह हमारे यकीन में नहीं है। जिसे पता हो कि अल्लाह हर जगह देखता है, अल्लाह सब कुछ सुनता है, वो कभी गलत काम कर सकता है? जो आदमी गलत काम करता है, लोगों से छुप के गलत काम करता है, लोगों से छुप के गलत काम करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या ये समझता है कि इसको किसी ने नहीं देखा? क्या इसने ये समझा इसको किसी ने नहीं देखा? अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या इसे मालूम नहीं कि अल्लाह देखता है? सवाउन मिनकुम मन असर्रल कौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख्फिम बिल्लैल वसारिबुम बिन्नहार व इन तजहर बिलकौल फइन्नहु यअलमुस सिर्र व अख्फा। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम आहिस्ता बोलो ना तो मैं वो भी सुन लेता हूं, तुम जोर से बोलो मैं वो भी सुन लेता हूं, तुम दिन के उजाले में बदमाशियां करो मैं उसे भी देखता हूं, तुम रात के अंधेरे में, गुप्त अंधेरे में जिसमें तुम्हें कोई नहीं देखता, मैं वहां भी तुम्हें देखता हूं। मेरे लिए सब बराबर है। अंधेरा और रोशनी का फर्क मेरे आपके लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। आहिस्ता आवाज और जोर की आवाज का फर्क हमारे लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह देखता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह कारसाज है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह काजिल हाजात है, अल्लाह हाजत रवा है। अल्लाह के हाथ में इज्जत, अल्लाह के हाथ में जिल्लत, अल्लाह के हाथ में कामयाबी, अल्लाह के हाथ में नाकामी। ये कुरान का उन्वान है जिसको कुरान चीख चीख के उसके बंदों के सामने बयान करता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ يُدْخِلُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ میں جسے چاہوں عزت دوں۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کہیں، اے نبی آپ کہیں، آپ بتائیں، آپ کہیں اسے کہ عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل اللہ کرتا ہے، ملک اللہ دیتا ہے، ملک اللہ چھینتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل اللہ کرتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، عذاب اللہ دیتا ہے، رحم اللہ کرتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ خاص اللہ کرتا ہے، اپنی رحمت میں داخل اللہ کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور دینے پہ آئے تو پھر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جوان ہے کہ بوڑھا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا اس میں اسپرم ہے کہ نہیں۔ اسپرم اس کیڑے کو کہتے ہیں جس سے انسان بنتا ہے، اس میں اسپرم ہے کہ نہیں، یہ ولادت کی عمر میں ہے یا بوڑھا ہو چکا ہے، اور یہ عورت بچہ جننے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سنایا۔ ابھی امام صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ عشاء کی نماز میں سنایا۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سنایا کہ زکریا علیہ السلام جب کبھی بھی حضرت مریم کے پاس آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس کوئی کھانے کا سامان رکھا ہوتا، تو سوچتے تھے کہ مریم کا کمرہ تو ہر وقت لاک ہوتا ہے، اندر آتا جاتا تو کوئی ہے نہیں، یہ کون آتا ہے کہ یہ چیزیں لے کے آتا ہے؟ تو سوچتے تھے کہ شاید اس کی خالہ آ کر دے جاتی ہوگی، چونکہ زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی۔ لیکن ایک دن آئے تو عجیب منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس وہ پھل رکھے ہوئے ہیں جس کا باہر موسم ہی نہیں ہے۔ اب آج کل اگر کسی کے پاس مالٹے رکھے ہوں تو آپ کو حیرت ہوگی نا، بھئی مالٹے تو سردی میں ہوتے ہیں، کہاں سے لائے؟ اگر دسمبر کے مہینے میں کوئی سندھڑی آم کاٹ کے کھا رہا ہو تو آپ کو حیرت تو ہوگی نا کہ بھئی آم کہاں سے آ گئے دسمبر میں، یہ تو جون جولائی میں ہوتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو حیرت ہوئی تو فرمانے لگے انا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم واہ واہ کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگی یہ نہیں کہا ہوا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، کوئی منڈی سے بھی آئے تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ فرمانے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے خصوصی خزانے سے آئے جہاں موسم کی شرط نہیں ہوتی، جہاں درختوں کی شرط نہیں ہوتی، جہاں باغات کی شرط نہیں ہوتی، یہ خصوصی خزانے سے آئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل آ گئے ہیں تو ان کے اپنے اندر میں جو ایک دکھ چھپا ہوا تھا وہ ایک دم ابھر آیا۔ اندر ہی اندر میں سوچنے لگے جو خدا بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ بے موسم بڑھاپے میں اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے ایک ٹینشن چل رہی تھی۔ زکریا علیہ السلام کو ایک ٹینشن تھی، ٹینشن یہ تھی کہ جس شریعت کی انہوں نے تبلیغ کی تھی، جس شریعت کی انہوں نے محنت کی تھی، جس دین کی محنت کی تھی، اب یہ دیکھ رہے تھے کہ میرا تو بڑھاپا ہے، پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں، میرے پیچھے ہے تو کوئی ایسا کوئی اہل تو ہے نہیں جو میرے بعد میرے کام کو آگے چلائے، میرے بعد میرے کام کو آگے چلائے، میرا سجادہ نشین بنے، ایسا مجھے کوئی اپنے رشتہ داروں میں تو نظر نہیں آ رہا۔ یہ ٹینشن پہلے ہی ان کو چل رہی تھی۔ جب انہوں نے آج دیکھا کہ حضرت مریم کو پھل ملے بغیر موسم کے تو کہنے لگے رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی آقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اے اللہ تجھے پتہ ہے میری ہڈیاں بوڑھی
اور میرا سر سفید، میری بیوی بانجھ، اب اس کے بچہ جننے کی عمر نہیں ہے اور نہ ہی میرے بچہ جننے کی عمر ہے، ہم دونوں ریٹائرڈ ہو گئے، اب ہماری بچہ جننے کی عمر نہیں ہے، لیکن اے میرے رب جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مہربانی کر مجھے بھی کوئی بیٹا دے جو میرے بعد میری شریعت کو سنبھالے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میرے رشتہ داروں میں تو مجھے کوئی ایسا اہل نظر نہیں آتا، ایسا لائق نظر نہیں آتا جو میرے مشن کو آگے چلائے، اس لیے بس میری درخواست ہے مجھے بیٹا دے۔ آپ نے پہلے بھی تو میری ساری دعائیں قبول کی ہیں، یہ دعا بھی قبول کر۔ ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ حضرت زکریا حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اس کا نام آپ نہ رکھنا، اس کا نام اللہ نے پہلے ہی یحییٰ رکھ لیا ہے۔ جب یوں کہا نا تو زکریا علیہ السلام دعا تو کر رہے تھے لیکن اب بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ہوگا، بیوی بانجھ میں بوڑھا، بچہ کیسے ہوگا۔ جب جبریل نے بشارت دی تو کہنے لگے انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، مجھے لڑکا ہوگا، کیسے ہوگا، میں تو ایسا ہوں، وہ تو ایسی ہے۔ یعنی زکریا علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ میری دعا کے بعد شاید اللہ مجھے دوبارہ جوان کر دے گا، میری بیوی کو جوان کر دے گا یا کسی جوان لڑکی سے شادی کرا دے گا اور مجھے اولاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ کا بڑھاپا برقرار رہے گا، آپ کی بیوی کا بانجھ پنا برقرار رہے گا، کسی جوان لڑکی سے آپ کا نکاح نہیں ہوگا، اسی بوڑھے اور بڑھیا سے میں تجھے بیٹا دے کے دکھاؤں۔ یہ واقعہ اللہ نے کیوں سنایا ہے؟ یہ اللہ تعارف کرا رہا ہے کہ جانو اپنے رب کو، تمہارا رب دیکھو کیسا ہے۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں، مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس لیے ایم پیوں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، ایم این او کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، اپنے بھوتاروں، وڈیروں، چودھریوں اور اپنے سرداروں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، کبھی کسی پہ نظر رکھے ہوئے، کبھی کسی پہ نظر رکھے ہوئے، کبھی کسی پہ نظر رکھے ہوئے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں امر صرف اللہ کا چلتا ہے۔ سب بتاؤ کس کا چلتا ہے؟ سب بتائیں کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا نام ذرا زور سے لیں۔ کس کا امر چلتا ہے؟ اللہ کا امر چلتا ہے۔ یوں اللہ کو پہچاننا کہ میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ایک بچہ جا رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ بازار میں، ایک بچہ راستے میں مل گیا، اس کا کلاس فیلو۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھومنے جا رہا ہوں۔ کہا گھومنے کے لیے تو پیسے چاہیے، پیسے ہیں؟ کہا نہیں، ابا جو ہے۔ کہا اور؟ کہا کھلونے لینے۔ کہا کھلونے کے لیے تو پیسے چاہیے، پیسے ہیں؟ کہا ابا جو ہیں۔ اور عید کے کپڑے لینے، تو کپڑوں کے لیے تو پیسے چاہیے، مفت میں تھوڑی مل رہے ہیں، پیسے ہیں؟ کہا ابا جو ہے۔ اچھا اور؟ کہا جی عید کے لیے کپڑے لینے جا رہا ہوں، عید کے لیے جوتے لینے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا جوتوں کے لیے بھی پیسے چاہیے، پیسے ہیں؟ کہا ابا جو ہے۔ ابا جو ہے، میرا ابا کار ساز ہے۔ بچہ سمجھتا ہے میرا ابا کار ساز ہے، میرا ابا حاجت روا ہے، اس کی جیب جب کھلے گی تو جوتا بھی آئے گا، کپڑے بھی آئیں گے اور گھومنا پھرنا بھی ہوگا اور جھولوں میں بھی بیٹھوں گا اور یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا۔ ایک بندہ، ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کو کارساز اور حاجت روا سمجھتا ہے۔ یہ کتنے دیوانے ہیں سارے بندے اور بندیاں جو اللہ کی عظمت کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، اتنا بڑا سورج بنایا، اتنے بڑے ستارے بنائے اور دن اور رات کا نظام بنایا۔ مٹی سے وہ آم نکالتا ہے، مٹی سے وہ انگور نکالتا ہے، مٹی سے وہ انار نکالتا ہے، مٹی سے وہ کیلے اگاتا ہے، مٹی سے آپ کے لیے گندم اور باجرا اور چاول نکالتا ہے، اور آپ پانی پیتے جا رہے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہا، پیتے جا رہے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہا۔ پاکستان کی آبادی 28 کروڑ ہے، 28 کروڑ۔ روزانہ اگر ایک آدمی 2 لیٹر پانی استعمال کرے، بتائیے کتنے لیٹر چاہیے؟
56 کروڑ لیٹر پانی چاہیے. اگر 2 لیٹر روزانہ استعمال کریں تو 2 لیٹر تو صرف پیتا ہے. استنجے میں کتنا چاہیے, کپڑے دھونے میں کتنا چاہیے. جب ہماری عورتیں فرش دھوتی ہیں تو پائپ لگا کے موٹر کو کتنا پانی استعمال کرتی ہیں, کپڑے دھونے میں کتنا پانی استعمال ہوتا ہے. یہ اتنا سارا پانی کون لاتا ہے, کون دیتا ہے؟ یہ کون سے خزانے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. اللہ اپنی نشانیاں, اپنی عظمتیں, اپنی کبریائی, اپنے احسانات کو جتلا کر, اپنی قدرت کی نشانیاں بتا کر, کیا میں نے پہاڑ نہیں بنائے, کیا میں نے زمین کو نہیں بچھایا, کیا میں نے سورج کو نہیں چمکایا. روزانہ اتنا بھاری بھرکم سورج نکل کر تمہارے لیے دن کا اجالا لاتا ہے جس میں آپ کام کاج کر لیتے ہیں, پھر وہ ڈوب جاتا ہے تاکہ آپ آرام کر سکیں. رات بھی اللہ کی نعمت اور دن بھی اللہ کی نعمت. دیکھتے نہیں کتنے زبردست آسمان بنائے, پھر ان میں سورج چاند ستارے اللہ نے سجائے, اور پھر آسمان سے پانی کو اتارا, اس کے ذریعے سے سبزیاں, غلے, پھل اور پھول ہمارے لیے بنائے جو ہم بھی کھاتے ہیں, ہمارے جانور بھی کھاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح, آسمان میں نے کتنا اونچا بنایا, زمین میں نے کتنی وسیع بنائی, ہر چیز کا جوڑا بنایا تاکہ تمہیں نصیحت ہو. ففروا الی اللہ, پھر اب اللہ کی طرف دوڑو نا. سبحان اللہ. ان الفاظ میں غور تو کرو, ان الفاظ میں غور تو کرو. ایک بچہ ہے, ماں سے روٹھ گیا ہے, باپ سے روٹھ گیا ہے, کوئی ڈانٹ پڑی ہے, اب گھر چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. آج اس نے بڑے عرصے کے بعد کال کی ہے اور امی اس کے سامنے رو رہی ہے, بیٹا میں نے تجھے ایک ہی دفعہ ڈانٹا ہے, مگر یہ بھی تو یاد کر کتنے سال تیرا پاخانہ اٹھایا ہے, یہ بھی تو یاد کر کتنے مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے, کتنی تکلیفوں سے تجھے جانا ہے, کتنے سال تجھے دودھ پلایا ہے, کتنی راتیں میں تیری محبت میں جاگی ہوں, کتنے برسوں سے گرمی میں روٹی پکا پکا کے تجھے کھلاتی ہوں, جب تو بیمار ہوتا ہے تو میں بھی بیمار پڑ جاتی ہوں, کتنی تم سے محبت کرتی ہوں. اتنے برسوں سے تیرے کپڑے کون دھو رہا تھا, اتنے برسوں سے تیرے کپڑے کون استری کر رہا تھا, اتنے برسوں سے تیری ساری ضرورتیں کون پوری کر رہا تھا. آج میں نے تجھے ڈانٹا ہے تو تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے, تجھے میرے احسانات یاد نہیں آتے, اب تو آ جا. ففروا الی اللہ, اب تو دوڑو اللہ کی طرف. جس نے تم پہ اتنے احسانات کیے, اب تو دوڑو نا اس کی طرف, اب تو آؤ نا اس کی طرف. اور اللہ کی طرف آنا کیا ہے, اللہ کی طرف آنا کیا ہے, اللہ کی طرف آنا کیا ہے. اللہ کی طرف آنا یہ ہے جب مؤذن کی آواز کان میں پڑے تو سارے کام ادھورے چھوڑ کے مسجد میں آؤ. جب حرام سامنے آئے نگاہوں کو زمین پہ گاڑ دو. جب زبان پہ غیبت کا بول آئے اپنی زبان کو تالا لگا دو. میوزک کی آواز کان میں پڑے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دو. چاہے بڑے سے بڑا لالچ ملے اس لالچ کو ٹھکرا دو, اللہ کا حکم نہ توڑو. دنیا چاہے کتنے تانے دے, حضور کی سنت سے انحراف نہ کرو, حضور کی سنت سے منہ نہ موڑو. اپنے چہروں کو اپنے نبی کے مشابہ بنانے کی کوشش کرو, اپنے لباس کو اپنے نبی کے مشابہ بنانے کی کوشش کریں, اپنے اخلاق کو اپنے نبی کے مشابہ بنانے کی کوشش کریں. یہ ہے اللہ کی دوڑ.